الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على من هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته الكمال ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله عز وجل ونزل الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن أشهاب به قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین کرام آج کا پروگرام ہمارے لیے
خوشی کا مقام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کی جو نام ہے حصول تعلیم قرآن و سنت کا، قرآن اور سنت یا حدیث کے علم کا نام ہی دین ہے۔ آج ایک خوش قسمت بچی اس تعلیم کے اختتام پر اس نے اللہ کے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی اور اللہ کے نبی کے فرمان کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کی اختتام پر آج یہ پروگرام منعقد ہوا۔ دنیا میں کئی قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل پروگرام اور محفل وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کے کلام کا بیان ہو اور جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کا بیان ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کی آخری حدیث کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ میرے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے اور میں اس اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے جیسے حقیر کو اپنے قرآن اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا دین کو پڑھانا اور باقی جتنے پڑھانے والے یا والیاں میرے بہنیں جنہوں نے قرآن حدیث پڑھایا، اللہ میرا اور ان سب کا پڑھانا اور پڑھنے والوں کے پڑھنے کو اللہ اپنے دربار میں مقبول فرمائے، اور میرے لیے اور ہم سب پڑھانے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے اللہ ذریعہ ایمان کامل اور ذریعہ استقامت علی الدین اور ذریعہ خاتمہ ایمان فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو دوسرے لوگوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے ذریعہ ہدایت فرمائے۔ دنیا میں سب سے خوش قسمت وہ انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جس
اللہ کی مرضیات کو پہچان کر اپنی زندگی گزاری ہے کہ جو میرا اللہ مجھے پیدا کرنے والا ہے اور مجھے کئی قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس کی مرضی کیا ہے کہ میں دنیا میں کیسی زندگی گزاروں۔ تو جس نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزاروں جس پر میرا اللہ راضی ہو، اگر کسی نے یہ اللہ کی مرضیات کو معلوم کرنا ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے علم ہی سے انسان کے اندر ایمان اور عمل آتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اس انسان پر جو دنیا میں ایمان والا اور اعمال صالح والا ہوتا ہے، اور اس کے جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوا اللہ کے قرآن کے اور نبی کے فرمان کے۔ دین اسی چیز کا نام ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین سے واقف ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات سے واقف ہوں اور دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاریں جس کے ذریعے وہ کامیاب ہو جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا جو کی ہے وہ ابتدا کی ہے بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی حدیث کی کتابیں ان کی ابتدا اکثر کتاب الطہارت سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جو ایماندار ہے ان محدثین کا مقصد یہ ہے کہ ایماندار کے لیے سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں طہارت کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کی ابتدا ایک اور عنوان سے کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اگر اس کے مقدمے کو کتاب سے نکال دیں تو اس نے کتاب الایمان سے ابتدا کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے ابتدا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دین کا مبدا اور منبع اور چشمہ وحی ہے، اور وحی ہی وہ یقینی بات ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور جتنی چیزیں انسان کے علم کا ذریعہ ہیں وہ سب چیزیں ناقص ہیں۔ انسان کے علم کا ذریعہ یہ حواس ہیں، ان میں بھی غلطی آ سکتی ہے۔ حواس میں سے عقل ہے، عقل میں بھی غلطی آ سکتی ہے، عقل بھی بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن وحی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر غلطی کا کوئی شبہ نہیں ہے، شبہ سے پاک ہے، تو ایک واحد ہے۔ تو اس لیے دین کی بنیاد جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو وحی کے بیان سے شروع کیا، وحی کی عظمت کو بیان کیا کہ وحی کیسی عظیم الشان چیز ہے۔ وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وحی کا لغوی معنی تو ہے چھپے سے کوئی بات کسی کی طرف پہنچانا، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی طرف جو بات نازل ہو، جس شخص پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے، اس کی طرف جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے وہ بات ہوتی ہے وحی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحی کے بعد کتاب الایمان کو شروع کیا، اس لیے کہ وحی کے اندر سب سے پہلے ایمان کی بات ہے، اور انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے۔ اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو یہ بات قرآن و سنت میں واضح ہے، اس کا کوئی عمل ہی عند اللہ قبول نہیں۔ اور وحی دو قسم ہے، ایک وحی جلی یا مطلوب، اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اور وحی جلی یہ اللہ کا قرآن ہے، اور وحی خفی جو ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی قرآن مقدس کو، وہ فضیلت دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کی کتابیں تورات و انجیل بھی قرآن سے افضل نہیں ہے، قرآن تورات و انجیل سے بھی افضل ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی کلام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ان سے بھی افضل ہے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور اسباب حفاظت کے اللہ تبارک و تعالی نے خود ایسے پیدا کیے ہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالی محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی حفاظت کے لیے بھی اسباب بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دل کے اندر قرآن کے پڑھنے کی شوق ڈال دی، تو قرآن پاک لوگوں نے حفظ کیا۔ صحابہ میں بھی اسی بہت بڑے حافظ تھے، بعد میں بھی لوگ آج تک لوگ کثیر تعداد میں حافظ ہیں، لیکن پہلی کتابوں کے نبی تو حافظ ہوتے، نبی کے علاوہ بہت کم لوگ حافظ ہوتے، اور اللہ رب العزت نے دوسرا اپنے دین کی جو بنیاد قرآن پاک ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے ہی قرآن کے لکھنے کا حکم دے دیا کہ جو قرآن نازل ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو بہت سارے صحابہ قرآن پاک کو لکھتے تھے، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں، تو اس طریقے سے مختلف انداز سے قرآن پاک لکھا گیا، اور اسی طرح حدیث رسول اللہ بھی لکھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ قرآن پاک ایک جگہ جمع ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری دنیا میں جہاں اسلام پھیلا ہوا تھا وہاں قرآن کے نسخے انہوں نے پھیلا دیے۔ تو حفاظت کا یہ ذریعہ دوسرا ذریعہ ہوا، اور قرآن پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنائے گا، قیامت کے دن اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی ایک ایک جواہر اور موتی کی اتنی روشنی ہوگی جیسے سورج کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اتنی فضیلت ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ ترتیب رکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہا تو اس کی پہلی دلیل اگر قرآن پاک میں ہے تو پھر اللہ کے قرآن کی آیت لکھی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھے، اور بعض جگہ دلیل کے طور پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی لکھے ہیں۔
اور دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب کتاب الایمان اور آخری باب جو ہے یہ کتاب التوحید رکھا ہے۔ کتاب الایمان اور آخری باب کتاب التوحید، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کہ پہلے کتاب الایمان اور آخر میں کتاب التوحید، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور ایمان کی سب سے بڑی بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے آخر میں کتاب التوحید بیان فرماتے ہیں، اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدعین فرقوں پر رد کیے، جو بدعتی فرقے ہیں ان پر رد کیے۔ تو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ایمانداروں کے لیے جب تک توحید کو نہ اپنائیں گے اور بدعات کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ان کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ مومن کے لیے ایمان حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ جس طرح شرک سے نفرت ضروری ہے، اس طرح بدعت سے نفرت بھی ضروری ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں جو کتاب الایمان میں حدیث لائے ہیں، پہلے قرآن لائے ہیں، پھر حدیث، وہ ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ عند اللہ عمل وہ اچھا ہوگا جس میں نیت خالص ہوگی۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر چاہے بظاہر کتنا بھی بڑا عمل ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اور اسی حدیث میں انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ فمن کان ہجرتہ الی امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے لفظ ہیں کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو دنیا ہی اس کو ملے۔ تو ہجرت جیسا بڑا عمل جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے سب جو پہلے گناہ معاف ہوتے، جیسے اسلام سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے وہ آدمی جو کسی جگہ سے ہجرت کرتا ہے، ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا، اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہاں میں دین پر نہیں چل سکتا، یہاں میرے لیے دین پر چلنا مشکل ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ وہاں اس کے رشتہ دار بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ دین کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کرتا ہے، تو اس کے جتنے پہلے اعمال ہیں، گناہ ہیں، سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ عمل بھی اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے تو عند اللہ قبول نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرد اور عورت کے آپس میں محبت کے تعلقات تھے، اور اس مرد نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لے، تو اس عورت نے کہا میں تو مسلمان ہو چکی ہوں اور ہجرت کر کے مدینہ میں چلی گئی ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر مسلمان ہو جا، کیونکہ اب نکاح
مسلمان اور مشرک کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے اب اسلام قبول کر